اور مختصر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر مقبول احمد مکی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زملونی زملونی وانا خشیت علی نفسی۔ فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک تصدق الحدیث تصل الرحم تحمل الکلا تکسب المعدوم تقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ معزز قابل قدر علماء کرام، قائد ابن قائد علامہ ابتسام علائی ظہیر، حاضرین مجلس، قرآن و سنہ مومنٹ کراچی کے ذمہ داران، سب سے پہلے تو میں جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کراچی کی عالمی دینی درسگاہ کی طرف سے، ان کے مدیر اور نائب مدیر کی طرف سے آپ قرآن و سنہ مومنٹ والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جامعہ ابی بکر کی نمائندگی کا موقع عطا کیا۔ علماء کرام موجود ہیں۔ یہ جو دونوں آیات اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، ان آیات کا تعلق اسلام کی سب سے پہلی آیات سے ہے، اور اس حدیث کا تعلق بھی اسلام کی ابتدائی احادیث، بلکہ نبوت کا آج پہلا ہی دن تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا تو وہ جو سارا معاملہ آپ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جب گھر آ کر کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے آپ پر، مجھے چادر اڑوا دیجئے، زملونی زملونی دسرونی دسرونی۔ تو سنیے گا ذرا، یہ ہم اہل حدیث، ہم اہل کتاب، ہم مسلمان تمام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کے پیارے حبیب کی بات کو ماننے والے ہیں، اس پر جان دینے والے ہیں۔ تو ذرا سنیے گا اس قائد کی صفات، اس رہبر کی اوصاف، اس رہبر کی صفتیں جو اسلام سے پہلے تھیں، وہ صفتیں کیا ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ علم حاصل نہیں کرو گے دنیا میں کچھ کام نہیں کر سکو گے۔ دوسری طرف جب وہ علم کی بات آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بتاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ کلا ابشر، اللہ کی قسم آپ کے لیے خوشخبری ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسے بندوں کو ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ اسلام کے لیے، دین کے لیے جو پریشانیاں آتی ہیں، گھبرانے کا کام نہیں ہے۔ گھبرائیے نہیں،
کیا کیجئے, کیوں نہیں گھبرائیے, کیوں, میں آپ کی بیوی ہوں, میں آپ کو جانتی ہوں, انک تصدق الحدیث, آپ سچ بولنے والے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کامیابی ملے, ہماری جماعت تمام جماعتوں سے آگے ہو, میری بات تمام سے پہلے ہو, میرا کہنا سارے مانیں, تو پھر یہ بات ماننی ہوگی انک تصدق الحدیث, اللہ کے پیارے حبیب کا یہ کردار, آپ کا یہ اخلاق اسلام سے پہلے کہ سچائی کو پکڑ لیں, سچوں کا ساتھ دیں, سچوں کے ساتھ ہو جائیں. جو سچا ہے کوئی بھی ہے, اگر وہ سچی بات کرتا ہے تو وہ آپ کا اپنا ہے, اس کے ساتھ جڑ جائیں. لیکن وہ سچا ہو, سچائی کا ساتھ دینے والا ہو, سچ بولنے والا ہو, سچ پر عمل کرنے والا ہو, اس کے کردار سے, اس کے عمل سے, اس کی زبان سے, اس کے ادارے سے, اس کی ہر چیز سے سچ 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 دکھائی دے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم عام مسلمانوں نے بھی سچ چھوڑ دیا ہے, اور جگہوں پر بھی سچ نہیں ہے. چندہ ہم لیتے ہیں طلبہ کے لیے, اور گھومتے ہیں ہم ویگو میں اور پراڈو میں, وہ چندے کے پیسے وہ کہاں سے چندہ لیتے ہیں ہم دین کے لیے, جہاد کے لیے, اور وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں کہاں پر, اور ہی سیاسی کاموں میں, اور ہی کاموں میں. ہاں کریں اگر آپ کے پاس بچیں تو, اور یا اس کے لیے الگ سے فنڈ لیں. یہاں سچائی نہیں ہے. ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ یہ میں نے دو آیتیں, ایک آیت یہ آیات اور حدیث, یہ اسلام کی سب سے پہلی آیات ہیں. یہاں پہنچنا ہوگا, یہاں آنا ہوگا. جب تک ہم یہاں نہیں پہنچیں گے, جب تک ہم ان کو نہیں اپنائیں گے, جب تک ہمارے اندر اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے, تصدق الحدیث, تصل الرحم, تحمل الکلہ, تکسب المعدوم, یہ سارے کے سارے انسانی حقوق العباد ہیں, انسانیت کا احترام ہے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ جن کے گھروں کا چولہا نہیں جلتا ان کا بندوبست کرتے ہیں, آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, عزت داری کرتے ہیں, اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور علامہ صاحب سے یہ میں امید بھی رکھتا ہوں, اور ان کا یہ کردار بھی ہے, وہ پاکستان کراچی ہو, لاہور ہو, چھوٹے سا گاؤں ہو, میں اکاڑے کے قریب رنالہ خرد کا رہنے والا ہوں. علامہ صاحب کے بارے میں پتہ ہے کہ اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو علامہ صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ میری جماعت کا بندہ ہے. یہ پتہ چل جائے کہ یہ اہل حدیثوں کا کاز ہے. اہل حدیث, ہمارے ایک بچے کے اوپر وہاں نجائز مقدمہ کر دیا گیا تھا, علامہ صاحب نے لاہور سے بیٹھ کر ان کے ساتھ پوری بھرپور مدد کی تھی. اور ان کے والد محترم کا تو کہنا کیا ہے, جامعہ ابی بکر میں جب بھی آتے تھے, جامعہ ابی بکر میں سب سے پہلے آتے تھے, اور جامعہ ابی بکر کے ساتھ ہمیشہ سے, اور جامعہ ابی بکر بھی تمام آپ جو بھی جس جماعت سے بھی ہو, جامعہ نے ہمیشہ سب کا ساتھ دیا ہے. اور جامعہ آج بھی, اساتذہ بھی, طلبہ بھی, ہر جگہ جہاں حدیث کا, جہاں اہل حدیثوں کا, جہاں توحید کا, جہاں اسلام کا, جہاں دین کا کام ہوگا وہ ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ہمارے قائد علامہ ضیاء الرحمن المدنی, اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی رحمت کرے, اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ دے. وہ بعض دفعہ ہم ان سے کہتے تھے کہ شیخ صاحب یہ لوگ آپ کو استعمال کر جاتے ہیں, دارے کو استعمال کر جاتے ہیں, یہ تصویریں اپنی بنا کر اپنے نمبر بنا لیتے ہیں, ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دین کے لیے جو کوئی مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے میں استعمال ہونے کے لیے تیار ہوں, اور ہم بھی تیار ہیں, ہم بھی انہی کے پیچھے ہیں, ان کے نقش قدم پر ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس میں اتفاق اتحاد میں اللہ برکت دے. اور یہ بات میں نے پھر کہتا ہوں, اتفاق اتحاد کس سے آئے گا؟ قرآن و سنت سے. اتفاق اتحاد کس سے آئے گا؟ تقوی سے. اتفاق و اتحاد کس سے آئے گا؟ اخلاص سے. یہ چیزیں بنا لیں, اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پر کوئی کمپرومائز نہ کریں. انشاءاللہ یہ دنیا بھی آخر آپ کی ہے, آخرت بھی آپ کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اتفاق اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.